حضور پیر صاحب، یہ جو گفتگو جاری ہے حضرت کے خطبات کے اثرات کی اور اس کے موضوعات کی، آپ کیا فرماتے ہیں اس ضمن میں؟ اللہ اکبر۔ قبلہ نظامی صاحب، میرے شیخ ظالمت پیر محمد کرم شاہ صاحب فرماتے تھے کہ علماء نے ایک تطبیق بیان کی ہے کہ سب سے اوپر ہے تدریس، پھر اس کے بعد تحریر، پھر اس کے بعد تقریر، کیونکہ انسان خود ختم ہو جاتا ہے، اس کی تدریس گلی گلی محلے محلے اس کو زندہ رکھتی ہے، انسان خود ختم ہو جاتا ہے، اس کی تحریر اسے زندہ رکھتی ہے، تقریر انسان کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ عموماً تو یہی ہے، عموماً یہی ہے، لیکن جب ہم حضور سیدنا غوث العالمین کی ذات والا اعتبار کو دیکھتے ہیں تو نہ تدریس کے زندہ رہنے کی کوئی حد ہے اور نہ تقریر کے اوجے کمال کی کوئی حد ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے فرمایا، لوگوں کے ذہنوں کے مطابق ہر اس شک کے ازالہ کرنے کے لیے گفتگو کی کہ جو ایک عام انسان کے دائرہ اختیار میں نہیں تھا۔ اب ایک مجلس کا ایک چھوٹا سا واقعہ ساری بات بتائے گا کہ دور رس اثرات تھے کیا۔ ایک بزرگ حضرت ابو الحسن سعد الخیر بن محمد، وہ کہتے ہیں کہ میں جناب کی خدمت میں حاضر تھا اور سب سے آخر آنے والوں میں حاضر تھا، تو میں اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا کہ کاش آپ زہد پہ کہتے ہیں گفتگو فرما رہے تھے، تو میرے ذہن میں آیا کہ زہد کی جگہ آج مجھے معرفت تو بتائیں کہ معرفت کیا ہے۔ تو کہتے ہیں فوری ایک دم آپ نے جملہ بدلا اور زہد سے معرفت کے اوپر گفتگو شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں ابھی سوچتے سوچتے جیسے ہی معرفت تک پہنچے تو میرے دل میں خیال آیا کہ معرفت تو شوق کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، جب تک معرفت تک پہنچنے کے لیے انسان شوق نہیں رکھے گا تو کہتے ہیں فوری حضور غوث العالمین نے اس کے اوپر بیان کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے کہا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن حضور کا علم غیب ان سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ کہتے ہیں آپ نے ایک دم علم غیب کے اوپر عقلی اور نقلی دلائل بڑے سادہ الفاظ میں دینے شروع کر دیے۔ ابھی کہتے ہیں میں کچھ سوچنے ہی لگا تھا کہ میری طرف چہرہ پھیر کے کہتے ہیں ابو الحسن تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو کہتے ہیں میرے پہ وجد آ گیا، میری قمیص پھٹ گئی، میری کیفیت عجیب ہو گئی۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ بنی نوع انسان کے لیے یہ باتیں ہوتی رہیں، جنات آپ کی قدم بوسی کو حاضر ہوتے تھے اور انبیاء کرام روحانی طور پہ آپ کی سرپرستی فرمایا کرتے تھے۔ یہ وجہ ہے کہ آپ نے اپنے زمانے میں رہ کے صرف یہ نہیں ہے، میں یہ دعویٰ بھی کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ والا فیض اور یہ والا فیض سب کے سامنے حضور غوث العالمین کی عزتوں کا رکھنا چاہیے کہ آپ نے علوم دینیہ نہیں صرف پڑھائے۔ اب آپ علوم دینیہ میں جائیں نا تو قرات آپ نے خود روایت حفظ کے ساتھ جب قرات سکھائی تو مسجدوں میں وہ امام کھڑے ہو گئے کہ جو قرآن پاک پڑھتے تھے ان کا اللہ اکبر کہنا ایسا تھا کہ پچھلے کے دل کی دنیا بدل جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد اصول حدیث، اس وقت سند اور متن اور اسماء الرجال کے حوالے سے کتنی لڑائیاں تھیں، آپ نے ایسے اصول حدیث کے اوپر اپنے علوم کے دروازے کھولے کہ حضرت سیدنا باقر العلوم کا علم آپ کے اندر چمکنے لگ پڑا۔ پھر اصول فقہ، بین المسالک اتفاق اگر آپ نے کرنا ہے، تمام فقہا کی فقہ کے درمیان اتفاق کرنا ہے، تطبیق لے کے آنی ہے تو آپ تشریف لائیں، آپ کو وہ بھی سب ملے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سائنسز میں بڑا تعلق رکھتے ہیں، آپ کو سوشل سائنسز، جرنل سائنسز، میڈیکل سائنسز، آج کل جو نئی نکلی ہیں ایوییشن سائنسز، فوڈ سائنسز، ان تمام کے لیے بھی حضور غوث العالمین نے اپنے زمانے میں کردار ادا کیا۔ پیر صاحب، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جو مشائخ طریقت ہیں وہ اپنے طالب علموں اور مریدوں اور عوام الناس کو تو اصلاحی درس دیتے رہتے ہیں، کبھی انہوں نے مقتدرہ کو، بادشاہوں کو، امراء کو یا جو کارندے ہوتے ہیں انتظامیہ کو، ان کی اصلاح کے لیے کوئی کاوش نہیں کی۔ تو حضرت شیخ جیسی شخصیت کی موجودگی میں یہ کیسی بے خبری کا عالم ہے؟ اللہ اکبر، اللہ یعنی آپ نے ان سارے شعبوں میں کردار ادا کیا نا۔ جیسے ابھی الازہری صاحب فرما رہے تھے، میں اسی بات کو لے کے آگے چلتا ہوں کہ حضور غوث العالمین تک دنیا نے ہر طریقے سے پہنچنے کی کوشش کی۔ اگر اشرفیاں آتی تھی تو آپ ان کو پکڑ کے یوں نچوڑتے تھے، کہتے تھے کہ اب یہ دیکھیں نا، یہ وہ سبق تھا، یہ وہ درس تھا جو حضور غوث العالمین ہی دے سکتے تھے۔ یہ نہ ہمارا کردار اس لیول پہ ہے نہ ہم یہ دے سکتے ہیں۔ اور خون نچوڑ کے کہتے تھے کہ یہ تیری عوام کا خون ہے جسے لے کے تو میرے دربار میں آ گیا ہے، اگر میں نے یوں ہی ہاتھ رکھا نا تو تیرا دربار جو تیرا دربار ہے، تو میرے دربار
دربار تک آیا ہے، جسے تو دربار کہتا ہے وہ خس و خشاک کی طرح بہہ جائے گا۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ کردار ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ گوشہ نشینی صرف کردار ادا کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے صرف علماء پیدا نہیں کیے، آپ نے تاجر پیدا کیے۔ بالکل۔ آپ نے صرف علماء پیدا نہیں کیے، آپ نے سائنٹسٹ پیدا کیے، مجاہد پیدا کیے، انجینئرز پیدا کیے، طبیب پیدا کیے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ایک خاص وقت کے بعد کیفیت کیا ہے کہ وہ سبق، وہ درس سچائی کا جو آپ کی والدہ ماجدہ نے کرتے کے اندر چند دینار پیوست کرتے ہوئے سیتے ہوئے آپ کو عطا فرمایا تھا، جب مسلمانوں کے بازار میں تجارت کا معیار یہ تھا، جب اس وقت کے طبیب اپنے مریضوں کا علاج اس معیار کے اوپر کرتے تھے، انجینئرز اس معیار کے اوپر کام کرتے تھے۔ وہ آخری جملہ میں عرض کروں کہ ساؤتھ افریقہ کے ایک یونیورسٹی کے باہر لکھا ہوا ہے، کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس قوم کے تعلیمی نظام کو تباہ کرو، وہ خود تباہ ہو جائے گی، بم مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے تباہ حال تعلیم اور تربیت کا نظام یہ بنایا، اور یہ کرامت اس لحاظ سے نہیں کہ ہم فضائل بیان کر رہے ہیں، اس لحاظ سے کہ دل کی دنیا اللہ کے فضل سے بدلتی تھی۔ ایسے آپ نے بہترین کیا کہ چور اور ڈاکو جب آ کر بیٹھتے تھے تو آپ کے کلام کے اثر سے وہ اپنے زمانے کے محافظ بن جائے۔ سبحان اللہ۔